بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا نہ تم پیچھے چلو نہ پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ومن یتبع اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا اس کے پیچھے چلے گا فإنہ تو بے شک وہ تو یامر حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی والمنکر اور بری بات کا، تو وہ تو بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی ما زکا تو نہ پاک ستھرا رہ سکتا منکم تم میں من احد کوئی بھی ابدم کبھی بھی، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا نہ رہ سکتا۔ ولیکن اللہ لیکن اللہ یزکی اللہ ستھرا کرتا ہے پاک کرتا ہے من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سنتا علیم اور جانتا ہے، اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ ولا یأتلی اور نہ قسم کھائیں اور نہ قسم کھائیں اولو الفضل منکم تم میں فضیلت والے قسم نہ کھائیں والسعۃ اور گنجائش والے، اور تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے قسم نہ کھائیں ان یؤتوا اولی القربی کہ قرابت داروں کو رشتہ داروں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہجرت والے کرنے والوں کو نہ نوازیں گے۔ ولیعفو اور چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا اور درگزر کریں، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون کیا تم اس چیز کو محبوب نہیں رکھتے، تمہیں یہ چیز پسند نہیں ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں معاف کرے تمہاری بخشش کرے، واللہ اور اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات جو عیب لگاتے ہیں، محصنات پاک دامن، غافلات انجان بے خبر پاک دامن، مومنات پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا ان پر لعنت ہے دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یوم جس دن تشہد گواہی دیں گے علیہم ان پر السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یومئذ اس دن یوفیہم پورا دیا جائے گا ان کو، پورا دے گا ان کو، یوفیہم اللہ اللہ پورا دے گا ان کو، دینہم الحق ان کی سچی سزا ان کو پوری دے گا، ویعلمون اور جان جائیں گے ان اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق المبین اللہ ہی صریح حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تو بے حیائی کے کاموں کا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی بھی کوئی شخص پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک ستھرا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے شیطان کے اتباع سے بچنے، خیر کے کام سے بچنے کی قسم نہ کھاؤ، بہتان لگانے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے کے متعلق ارشاد فرمائے۔ یہ 6 آیات ہیں جن کا تعلق بھی انہی مضامین سے ہے جو سورہ نور کے شروع سے لے کر اس آیات تک بیان فرمائی گئی۔ پہلی آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ اللہ جل شانہ نے شیطان کے قدموں
کی پیروی کرنے، شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو۔ جو شخص شیطان کا اتباع کرے، اس کی پیروی کرے گا، یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، شیطان اسے برباد کر دے گا، کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ جس نے اس کی بات مانی وہ گمراہی کے گڑھے میں گرا، پھر اگر توبہ نہ کی تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی، جیسا کہ منافقین نفاق پر بھی اڑے رہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تہمت لگائے، اس پر بھی جمے رہے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ گناہ گاروں کی توبہ کی توفیق دے کر اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا، ہر شخص کی اچھی بات کو سنتا اور ہر ایک کے عمل کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔ وَلَيَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اس دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں بڑے درجے والے اور وسعت والے ایسی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار مصطح بن اثاثہ پر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جب مصطح نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تہمت لگانے والے کا ساتھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرما دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب تجھ پر خرچ نہ کروں گا۔ اس قسم پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَيَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو اور درگزر کا حکم ہوا، اور اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، تمہیں یہ بات محبوب نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں یہ آیت سنائی اور فرمایا، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو ضرور یہ چاہوں گا کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا تم معاف کرو، درگزر کرو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، اب تو یہ ضروری بات ہو گئی ہے کہ آج سے پہلے میں جو کچھ مصطفیٰ پر خرچ کیا کرتا تھا اسے نہیں روکوں گا، اور وہ اسی طریقے سے اس کو عطا کرتا رہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطفیٰ پر اس سے دگنا خرچ فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی قسم کھا لوں پھر قسم کی خلاف ورزی کرنے میں خیر دیکھوں تو قسم کا کفارہ دے دوں گا، اور جو بہتر کام ہے اسی کو کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کا خرچہ بند کرنے کی قسم کھا لی تھی، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے سب کو تنبیہ کی اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیت میں پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے والوں کی سزا دنیا اور آخرت کی بدحالی کا ارشاد فرمایا۔ اول تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ان عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں، جو پاک دامن ہیں، برے کاموں سے غافل ہیں اور مومن ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی بد حرکتوں کا ثبوت قیامت کے دن خود ان کے اپنے اعضاء کی گواہی سے ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، جو کام وہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ زبان کہے گی اس نے مجھے فلاں فلاں بری بات میں استعمال کیا، اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے ہمیں گناہ گاری کے فلاں فلاں کام میں
استعمال کیا۔ سورہ یاسین میں الیوم نختم میں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی، اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔